خان صاحب نے خود اٹھ کے کہا کہ مجھے 5 ماہ سے میرے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے نہیں دی گئی ہے. چلیں وہ سائفر کے کیس میں تو انہوں نے کہا جی سیکریسی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا, لیکن سائفر کے کیس میں خان اندر نہیں ہے. خان کی سپریم کورٹ ضمانت لے چکی. اب خان جو ہے ایک عام جو ہے کیس میں موجود ہیں اور ان پر کوئی ایسی سیکریسی والی بندش نہیں اطلاق کیا جا سکتا. تو جج صاحب نے اس پر جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ جو ہے رسائی کے لیے بات کرنے کے لیے قانون اور جیل مینول کے تحت ان کو اجازت دی جائے تاکہ یہ فون پر اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر سکیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں. تحریک انصاف میں آپس میں انتشار ہے یا نہیں؟ کوئی انتشار نہیں ہے, بالکل کوئی انتشار نہیں ہے. آپ نے جن کا بات کیا ہے, دیکھیں مروت صاحب جو ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت جو شیلے قسم کے پی ٹی آئی کے وہ ہیں, اپنا لیڈر ہیں, اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا میں جس انداز سے انہوں نے ایک جو ہے وہاں فعال کیا اور جس طریقے سے لوگوں نے عمران خان کی پذیرائی کرتے ہوئے جس طرح سواگت کیا ان کا, وہ بے مثل ہے جس سے ان کے ہوش اڑ گئے. تو اس لیے وہ جوش میں تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا انتشار نہیں ہے. جو بات گوہر صاحب نے کی ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سمبل کے کیس جو ہم نے اپیل کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اس کو فوری لگایا جائے. اور وہ انشاءاللہ وہ بھی اس نیکسٹ ویک میں منڈے کو لگ جائے گی, سوموار میں, اور شاید لارجر بینچ اس میں کانسٹیٹیوٹ ہو. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات کی ہے, جیسے شیخ رشید ہیں یا فواد چودھری ہیں, کچھ لوگ ہیں آپ کے, کیا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی پی ٹی آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی محتاج ہے, نہ ہی پی ٹی آئی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. البتہ ریکویسٹ تو ہر طرف سے آیا ہی چاہتی ہیں, ہمیشہ آتی ہیں. وہ ایسی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بتائیے گا قرارداد جو پیش کی گئی ہے کل سینٹ میں, کیا کہتے ہیں آپ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر منظور ہو جاتی ہے تو کیا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, قانونی طور پر آئینی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں البتہ جنہوں نے کروائی ہے قرارداد شاید ان کے عزائم کچھ اور ہوں, جس طرح پہلے قراردادوں کے ذریعے سے 14 مئی کے الیکشنز کو جو ہے جس طرح وہ کیا گیا تھا, اب میرا نہیں خیال کہ وہ حالات ہیں یا وہ بات ہو سکتی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگلی قسط جو ہے الیکٹڈ حکومت کے آنے پر ہی آپ کو میسر آئے گی. سو پاکستان یہ اس چیز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کسی انداز سے مؤخر کیا جائے. اور سپریم کورٹ ایز اے ہول اس وقت فریکچرڈ تھی, جس وقت 14 مئی والا الیکشن کا انعقاد کیا گیا تھا اس وقت فریکچرڈ تھی سپریم کورٹ, جس وجہ سے انہوں نے قراردادوں کے ذریعے قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی یہ پاس کروا کے اس کو ساری قوتیں جو ہے وہ obstruct کر کے اور آئین کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے مؤخر کیا تھا. اب وہ کیفیت نہیں ہے, تو اس لیے اب کسی چیز کے پیچھے یہ رائے فرار نہیں لے سکتے ہیں, اور الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 لینے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اللہ کے آپ بانی پی ٹی آئی کے تمام قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے قبل وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن میں تو قانونی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگر سائفر کے کیس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بیل لی ہے, اور اگر آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یہ عوام کے حق کے رائے دہی کو یہ منہدم کرنے کے مترادف ہوگا کہ ان کی ضمانت نہ لی جائے اور ان کو جو ہے عوام تک رسائی پہنچنے سے مانع کیا جائے. اور جہاں تک تعلق ہے توشہ خانہ کا, اور یہ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ والا کیس, تو اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. یقین کریں کہ یہ جنہوں نے بھی انہیں پابا سلاسل کیا ہے ان پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے. اگر اس طرح سے ہم وزرائے اعظم کو اندر کرنے لگیں, جس طرح احاطہ کیا
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि हम अपने वज़राए आज़म को किसी को फांसी देते जाएं, किसी को पाबा सलासिल करते हैं, किसी को हम ताहयात जो है ये नाअहल करते हैं, तो खुदारा ये खिलवाड़ जमहूरियत के साथ बंद करना चाहिए, बंद होना चाहिए। सो मुझे यकीन है कि वो इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले, बहुत पहले बाहर आएंगे और ख़ुद ही अपना कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी रहनुमाई करेंगे, क़यादत करेंगे, और फिर अवाम ही की जो है सवाबदीद है और अवाम का हक है कि वो अपना जो है पसंद के उम्मीदवार को फैसला भी उनके हक में दें और उनको मुंतखब करके बाज़ औक़ात एक देखें, एक तभी एक मजबूत हुकूमत आ सकती है। यू नीड पॉलिटिकल, अगर स्टेबिलिटी चाहिए, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आ सकता है। मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना आए, और सियासी इस्तेहकाम की बुनियादी ज़रूरत है शफाफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बर वक्त इलेक्शन करवाना, और इलेक्शन करवा कर ऐवान जो मुंतखब होकर आते हैं उन्हीं का फिर से हुकूमत बनती है, और फिर उन्हीं की जो है हक होता है हुक्मरानी का, और वो ही मलकियत जब तक हम आवाम को नहीं देंगे इस मामले में उनको, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसलिए यकीनन बाहर आएंगे और जल्दी। साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन जो 8 फरवरी है पत्थर पर लकीर है, कल करारदाद का मंजूर होना, उसके बाद पीटीआई के एक सेनेटर भी वहाँ पे मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि क्या आपने जो पीटीआई के सेनेटर वहाँ पे मौजूद थे उनसे वजाहत तलब की है, और दूसरी ये बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी इस मामले में? देखें, सुप्रीम कोर्ट में हमने वो लगा दिया है साहब, आज हमने मिसलेनियस दरख्वास्त दायर की है जिसमें हमने वो करारदाद लगाई है, और हम ये कहेंगे, इस्तदा करेंगे कि जनाब ये देखिएगा, ये आपके जो फ्री फेयर और बर वक्त इलेक्शन के इनकाद जिसको आपने कहा था ये पत्थर पर लकीर है, तो उसके साथ ये खिलवाड़ करने जा रहे हैं और ये इन्होंने करारदाद की है। जो आप कहते हैं, हमारा सेनेटर जो एक मौजूद था उसको नोटिस दे दिया गया है, अगरचे उसने कहा मैंने मुखालफत की, इसकी नो कहा मैंने, बाहर क्या वो पार्टी देखेगी कि क्या होता है, लेकिन पहली चीज़ तो ये थी कि जब 14 सेनेटर बैठे हुए थे तो ये कोरम ही पूरा नहीं था, और ये निशानदेही करना उसका भी फ़र्ज़ था और बाकियों का भी फ़र्ज़ था, और चेयरमैन सेनेट जो ऊपर बैठे हुए थे उनके सामने थे, उनको भी काउंट करके तो उनको मौखर कर देनी चाहिए थी, वो जो है करारदाद पेश ही नहीं होने देनी चाहिए थी, क्योंकि कोरम पूरा ना हो तो उस कार्रवाई की वैसे ही कोई हैसियत नहीं होती है। हमने नोटिस दिया है उस सेनेटर को यकीनन, और वो जो भी कार्रवाई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सर।